دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ انسانیت کے لیے یہ دین بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ اللہ نے اس کو ایک کامل، مکمل اور اکمل دین بنایا ہے۔ انسان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے خود کی ہے۔ اس کے مزاج سے، اس کی عادات سے، اس کی فطرت سے، اسی وجہ سے سب سے زیادہ وہ واقف ہے۔ شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کیا جائے تو شرعی احکام میں، قوانین میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی مزاج اور فطرت کی رعایت رکھی ہے۔ مذاق، ہنسی، دل لگی، یہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ اس کیفیت میں انسان غم کو، دکھ کو، پریشانی کو بھول جاتا ہے۔ انسانی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مزاح کو، دل لگی کو، خوش طبعی کو ودیت کیا ہے۔ کسی میں یہ چیز زیادہ، کسی میں کم ہے۔ کوئی اس میں زیادتی کو پسند کرتا ہے، کوئی زیادتی کو پسند نہیں کرتا، لیکن ہر انسان میں رب العالمین نے یہ چیز ودیت فرمائی ہے۔ دین اسلام جس طرح عقائد میں، عبادات میں میانہ روی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے، اعتدال کا درس دیتا ہے، اسی طرح ہی اس ہنسی، مذاق میں بھی میانہ روی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ نہ تو اس حد تک بندہ ہنسی، مذاق میں آگے نکل جائے کہ وہ اپنے آپ کو کسی حد کا، کسی قید کا پابند ہی نہ سمجھے، اور نہ ہی یہ ہے کہ بندہ بالکل ہی خشک طبیعت ہو جائے اور اس کے طبیعت کے اندر ہنسی، مزاح وغیرہ مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ دین اسلام نے اس لیے کچھ آداب ایسے بیان فرمائے ہیں جن کا خیال رکھ کے، جن کی رعایت کر کے بندہ ہنسی، مزاح، خوش طبعی، دل لگی، مذاق اس میں اپنے آپ کو رکھ سکتا ہے، اور جو وقتی پریشانی ہے، دکھ ہے، غم ہے، اس کو بھولنے کا سامان کر سکتا ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ بندہ جو بھی مذاق کر رہا ہے، کسی کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کر رہا ہے، اس میں اس کا نشانہ دین اسلام نہ ہو۔ دین اسلام کا کوئی حکم اس کی تحقیر مقصود نہ ہو۔ دین اسلام کے کسی بھی امر کے بارے میں وہ چوٹ کرنا نہ چاہتا ہو، یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو مذاق کرتے ہیں، لیکن وہ دین کے کسی حکم کو، اللہ کے متعلق، اللہ کے رسول کے متعلق، اللہ کے کسی حکم کے متعلق وہ یہ چوٹ کر جاتے ہیں، مذاق کر جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل نقصان دہ نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، انتہائی خطرناک عمل ہے۔ ایک بندے نے داڑھی رکھی ہے، اس کی داڑھی پر نام لے کے یا نام لیے بغیر چوٹ کرنا۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نمازی ہے، اس کی نماز کے اوپر کوئی جملہ کس دینا۔ ایک عورت پردہ کرتی ہے، وہ بے پردہ کسی کے سامنے نہیں جاتی، خاندان کے لوگ اس کے متعلق مذاق کریں اور اس کے متعلق ایسے فکرے کسیں جس میں دوسروں کو ہنسائیں اور اس کا نام مزاح رکھ دیں، اس کا نام مذاق رکھ دیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر مذاق ہے اور بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں منافق اس طرح کی حرکات کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو متنبع کرتا ہے، خبردار کرتا ہے، وحی نازل کرتا ہے۔
اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. آپ ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں ہم تو صرف دل لگی کر رہے تھے، مزاح کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، ہمارا کوئی ایسا ارادہ تو نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی ان مزاح کرنے والوں کو، ان دین اسلام کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو یہ سبق دیا ہے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. مذاق کرنا تھا کہ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ. لا تعتذروا، کوئی عذر قبول نہیں ہے. قد کفرتم بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد تم نے کفر کا ارتکاب کیا ہے. کتنی بڑی بات اللہ نے کر دی. کبھی حدود کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی ملک میں دین اسلام کے قوانین کا نفاذ کرنے پر لوگ مذاق اڑاتے ہیں. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کیا ہے. دو چار لوگ بیٹھ جاتے ہیں پروگرام میں ساری قوم کے سامنے، دنیا کے سامنے، ٹی وی پر، اور وہ سمجھتے ہیں جو ان کے منہ میں آئے گا وہ سیدھی اور کھلی بات کر دیں گے اور اس کا نام مزاح رکھ دیں گے، اس کا نام کامیڈی رکھ دیں گے. میرے محترم بھائیوں، سب سے بنیادی ادب یہ ہے ہنسی مذاق کا کہ اس کا نشانہ اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات نہ ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. آپ ان کو نماز کی دعوت دیں، وہ نماز کو وہ کھیل، مذاق اور مزاح بنا لیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں. ان کا جواب ہوتا ہے کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. یہی لوگ بے وقوف ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. جس قدر مقدس ہستیاں ہیں، جس قدر دین اسلام ہے، بالکل کسی بندے کے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ دین اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے جس کے بارے میں وہ بعد میں یہ کہے میں نے مزاح کیا تھا، میں نے تو مزاح کیا تھا. دوسرا ادب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ بندہ مزاح میں، مذاق میں جھوٹ نہ بولے، جھوٹی بات نہ کہے. جھوٹ بول کے کسی کو ہنسانا مقصد ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے. عبادت سمجھ لیا گیا ہنسانے کو. جھوٹ بول بول کے وہ لوگوں کو ہنساتے ہیں اور اس کے وہ کلپ بنا کے لوگ مسلسل شیئر کرتے چلے جاتے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ عبادت ہے. لوگوں کو ہنسانا، لوگوں کے چہرے پہ خوشی لانا، ان کو مسکرانا، مسکرانے پر مجبور کرنا، یہ عبادت ہے. آپ کسی کو خوشی دیتے ہیں، عبادت ہے، لیکن اس طرح جھوٹ بول کے کامیڈی کرنا، جھوٹ بول کے لوگوں کو ہنسنے پر مجبور کرنا، جھوٹ بول کے لوگوں کو ہنسانا. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن نبی داود میں حدیث موجود ہے، وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ. بربادی ہے، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. مقصد یہ ہے کہ لوگ ہنسیں گے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے بربادی ہے. 3 بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. میں بولتا نہیں ہوں، ایسی بات جھوٹ میں نہیں کہتا جس سے لوگ ہنسیں،
لیکن جو میری بات میرے پاس ایسی بات آتی ہے وہ میں دوسرے لوگوں کو پہنچا دیتا ہوں، میں شیئر کرتا ہوں، لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، میں بھی اس جرم میں شریک ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسند احمد میں موجود ہے، کہا گیا انک تداعبنا، اللہ کے نبی آپ بھی تو مذاق کر لیتے ہیں۔ کئی مثالیں موجود ہیں، آگے چل کے ہم انشاءاللہ العزیز وہ مثالیں بھی سنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بھی یہ حصہ مزاح موجود تھی۔ جب آپ سے کہا گیا انک تداعبنا، آپ بھی تو مذاق کر لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں مذاق کرتا ہوں صرف حق کہہ کے، سچ کہہ کے، سچی بات کر کے، جھوٹ بول کے میں کسی کو ہنساتا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار، جھوٹ سے بچو، جھوٹ بندے کو وہ نافرمانی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور نافرمانی بندے کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، گناہ کی طرف لے جاتی ہے، آگ تک لے جاتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جواز ہم نے نکالے جھوٹ کو جائز کرنے کے لیے، جھوٹ سے فائدہ اٹھانے کے لیے، جھوٹ سے وعید کو ختم کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جہنم 70 خریفہ، بندہ اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی ایک کلمہ کہتا ہے وہ اس کو معمولی سمجھتا ہے، اس کے ہاں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس بندے کو جہنم کی آگ میں 70 سال کی مسافت پہ گرا دیتا ہے۔ ہم نے کبھی کسی بات کو کرنے سے پہلے تولا ہی نہیں ہے، کبھی سوچا ہی نہیں ہے ہم بات کیا کرنے جا رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمیں اس بات کا دنیا میں فائدہ کیا ہے، آخرت میں فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہوگا۔ ایک ایک کلمہ اللہ کے ہاں اس کی اہمیت اتنی ہے۔ مذاق کا، خوش طبعی کا تیسرا ادب یہ ہے کہ بندہ بہت زیادہ نہ ہنسے، ہر وقت ہی ہنستا رہے، ہر وقت ہی یہ چیزیں دیکھتا رہے، ہر وقت ہی اس مجلس میں شریک رہے جہاں یہی کام ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ ہنسنا شریعت اسلامیہ میں اس سے بھی گریز کی تلقین کی گئی ہے۔ سلسلہ صحیحہ میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم کثرت الضحک، تم بہت زیادہ ہنسنے سے بچو، بہت زیادہ ہنسنے سے بچو، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ہم رونا پسند ہی نہیں کرتے، ہنسنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو مجھے پتہ ہے نا تمہیں پتہ چل جائے تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں مزاح موجود ہے، مذاق موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ رویا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لوگوں کو یہ چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں، زیادہ روئیں۔ ہمارے دن کا زیادہ وقت ہنسنے میں گزرتا ہے، رونے میں۔ ہم کون سی مجلسیں پسند کرتے ہیں، کون سی مجلسیں اٹینڈ کرتے ہیں، ہنسنے والی یا رلانے والی؟ چوتھا ادب یہ ہے کہ مذاق میں یہ مقصود نہ ہو کہ دوسرے بندے کو تکلیف پہنچے، دوسرے بندے کو تکلیف دینا غرض نہ ہو۔ آپ دوسرے کو
خوشی دینا چاہتے ہیں، اس کو ہنسانا چاہتے ہیں، تو آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، بہت زیادہ ہنسیں گے نہیں، اور کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، کسی کی تحقیر مقصد نہیں ہوگی، یہ نہیں چاہیں گے کہ اس بندے کو گرایا جائے، اس کی عزت کو، اس کی توقیر کو لوگوں کی نظروں میں کم کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے لوگوں کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور اسی طرح پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو۔ کسی کو تکلیف دینے کی غرض سے اگر آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو بہت بڑا وبال بن جائے گا، ہلاکت میں آپ جا پڑیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ تو آج یہ جتنے لوگ بھی اس کو ایک پیشہ بنا کے، فن سمجھ کے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیا وہ کسی نہ کسی کی تحقیر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی عزت افزائی کر رہے ہیں؟ کبھی کسی کا روپ بدل کے، کبھی کسی کا روپ بنا کے، کبھی کسی کی شکل دھار کے، وہ سارے کے سارے لوگ ان کا مقصد کیا ہے؟ کسی کی تحقیر کرنا۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، جائز ہی نہیں ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، مسلمان کے بھائی اس کو حقیر کرتا ہی نہیں ہے، اس کو لوگوں کی نظروں سے گراتا ہی نہیں ہے۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، بندے کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہمیں دیکھنا ہے کیا ہمارا ہنسی مذاق یہ کیفیت دین اسلام کے ان آداب کے اندر ہے کہ نہیں؟ اگر تو یہ ان آداب کے اندر ہے، بالکل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس سے میں آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان آداب کا خیال نہیں رکھ رہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کبھی غور کیا ہی نہیں ہے، صرف یہی ایک ہی بات ہے، بس ہنسانا ہے، لوگوں کو مسکرانا ہے، لوگوں سے غم کو دور کرنا ہے، ان کی فکروں کو ختم کرنا ہے، یہی بات، بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ دین اسلام جیسے عقائد میں، عبادات میں اعتدال کا درس دیتا ہے، یہاں بھی اعتدال کی راہ سمجھائی گئی ہے کہ نہ بالکل اپنی طبیعت کو اتنا خشک کر لیا جائے، نہ ہی بالکل ہر وقت اس کیفیت کو اپنے اوپر سوار کر لیا جائے، بلکہ آپ اس کیفیت کو اللہ کی نعمت سمجھ کے اس سے لطف اندوز ہوں، لیکن یہ جو آداب بتائے گئے ہیں ان آداب کا خیال اور رعایت رکھ کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ یہ ایک بھائی نے درخواست کی ہے، ان کا عزیز عمران علی ولد محمد نعیم وفات پا گیا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بھائی کی بھی بخشش فرمائے، اس کی اگلی منزلیں آسان فرمائے، اور جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ ہم نے بہت زیادہ بارشیں دیکھی ہیں اپنے اس شہر میں بھی، اور پورے ملک سے ہم خبریں سن رہے ہیں، اور پورا ملک ہی اس وقت
وہ شدید بارشوں کی زد میں۔ کچھ وقت پہلے پورا ملک قحط سالی کا شکار تھا، لوگوں کو بارشوں کی ضرورت تھی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بارشیں اتنی ہیں، پانی وافر ہو چکا ہے اور لوگ زیادہ بارشوں کی وجہ سے اذیت، تکلیف اور پریشانی کے اندر ہیں۔ ہمارے ہاں پھر بھی کچھ موسم بہتر ہو گیا ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر ابھی بھی وہ پانی موجود ہے، لوگ بے گھر بھی ہیں۔ تو ہمیں اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بہت زیادہ بخشش طلب کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ یہ بندے کے اوپر آزمائشیں یقیناً جہاں اس کی درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں، وہاں اس کے گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں۔ تو جس وقت ہمیں بارش کی پانی کی ضرورت تھی، اس وقت پانی کا نہ ملنا اور اس وقت پانی کم ہونے کی وجہ سے فصلوں کا نقصان ہونا، جانوروں کا مر جانا اور انسانوں کا وہ بھوک اور پیاس سے بلکنا، اور آج جب وہ یہ ضرورت پوری ہو گئی ہے تو ایسے وقت میں پانی کا اتنا وافر ہو جانا، لوگوں کے مکانوں کا گر جانا اور پھر اسی طرح لوگوں کی فصلوں کا نقصان ہونا، اسی طرح لوگوں کے مویشیوں کے لیے خشک جگہ کا دستیاب نہ ہونا، یہ اس چیز بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اس وقت بارش کا نہ ہونا بھی اللہ کی طرف سے تھا اور اب بارش کا بہت زیادہ ہونا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس وقت بارش نہ برسانا، اس وقت بارش برسانا، دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں، اور پھر وہ دعا جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے موقع کے لیے سکھائی ہے کہ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والذراب ومنابت الشجر، ہم اس دعا کا بہت زیادہ اہتمام کریں ان سارے ایسے اوقات میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، تاکہ یہ جو اس وقت ملک پاکستان میں ہمارے بھائی، ہمارے ہم وطن وہ تکلیف میں ہیں، اذیت میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس پریشانی کو دور کر دے۔